सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिददा कलिमातिही ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरे कुरान में सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ही मुकम्मल तरतीब के साथ बयान किया गया है और ये खुसूसियत सिर्फ किस्से यूसुफ की ही है, वरना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात पूरे कुरान में ख़ास हिकमत के तहत जिस जगह पर किस्से के जितने हिस्से की ज़रूरत हुई उतना ही हिस्सा बयान कर दिया गया और बार बार उसी वाक़े को दोहराया भी गया है। अगर दोहराने की ज़रूरत हुई तो उसको दोबारा से दोहराया गया है और वाक़या बयान करने की हकीकत सिर्फ इतनी है कि माजी के तजुर्बात में इंसान की आने वाली ज़िंदगी के लिए बड़े सबक होते हैं और वाक़यात के ज़रिए से दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। तो इसीलिए जिस वाक़े का जितना हिस्सा नसीहत के लिए ज़रूरी समझा गया तो उतने हिस्से को बयान कर दिया गया। फिर अगर उस किस्से की दूसरी जगह पर ज़रूरत समझी गई तो उसको दोबारा से भी बयान कर दिया गया। इसलिए इन वाक़यात को बयान करने में तरतीब की रियायत नहीं की गई है। बाज़ जगह किस्से का शुरुआती हिस्सा बाद में बयान किया गया और आखिरी हिस्सा पहले बयान कर दिया गया। इस बात से इंसान को यह हिदायत मिलती है कि दुनिया की तारीख़ और उसके गुज़रे हुए वाक़यात का पढ़ना याद रखना कोई मकसद नहीं, बल्कि इंसान का मकसद हर वाक़े से नसीहत हासिल करना है और अपने आमाल की इस्लाह करनी है, अपने आप को दुरुस्त करना है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को तरतीब के साथ बयान करने की एक हिकमत ये भी हो सकती है कि अरब के यहूदियों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात का सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को आजमाने के लिए किया था, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हीं की ज़ुबान में यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े का ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए से कुरान में कर दिया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो आप हमें बताइए कि आले याकूब मुल्क शाम से मिस्र क्यों मुंतकिल हो गए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या था। तो उन्हीं के जवाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बज़रिए वही कुरान में पूरा नाजिल कर दिया गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा और आपकी नबूवत का बड़ा शाहिद था कि आप पढ़े लिखे नहीं थे, आप उम्मी थे, आपको कुछ मालूम नहीं था और उम्र भर आप मक्के में रहे, तालीम भी हासिल नहीं की। फिर वो तमाम वाक़यात जो तौरेत में ज़िक्र किए गए थे सही सही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़ मुक़त्तियात हैं और इनका राज सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन ये खुली हुई किताब की आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून हमने इस कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया ताकि तुम समझ बूझ हासिल करो। इसमें इशारा इस तरफ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को पूछने वाले अरब के यहूदी थे, तो अल्लाह ने उन्हीं की ज़ुबान में यह किस्सा नाजिल फरमा दिया ताकि वो लोग गौर करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मानकर उन पर ईमान ले आएं। और इस किस्से में जो अहकाम हैं, जो हिदायत हैं, तो उनको अपने लिए मशाले राह बना लें। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन हम आपके लिए बेहतरीन वाक़या बयान करते हैं इस कुरान को बज़रिए वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करके। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले इन तमाम वाक़यात से बिल्कुल ही नावाकिफ़ थे, आपको कुछ खबर नहीं थी। इसमें यहूद को तंबीह की गई है कि तुमने जिस तरह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश करनी चाहिए थी तो उसमें वो सच्चे साबित हुए हैं और पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पूरे तरीक़े से बयान कर दिया। इज़ क़ालू यूसुफ़ु ली अबीही
یا ابتی انی رائی، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور چاند سورج کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں اور چاند سورج سے مراد ماں اور باپ ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا تم اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تمہارا خواب سن کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ دنیا کے مال کے خاطر انسان کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سب خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے شک رہتے ہیں، اس لیے وہ کسی کے لیے دلیل نہیں ہوتے۔ خواب کی 3 طرح کی قسمیں ذکر کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قسم شیطانی ہے، جس میں شیطان کی طرف سے کچھ صورتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ دوسرے وہ جو آدمی بیداری میں دیکھتا ہے، وہی صورتیں خواب میں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تیسری قسم جو صحیح ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو چند نعمتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ کذالک یجتبیک ربک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات کے لیے آپ کا انتخاب فرمائیں گے۔ آپ کو ملک مصر میں حکومت، عزت اور مال دولت ملے گی۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ آپ کو خواب کی تعبیر کا بھی علم عطا فرمائیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر کا علم ایک مستقل فن ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں، ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری فرمائیں گے، یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائیں گے، جس طرح سے آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر آپ سے پہلے پوری کر چکے ہیں۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ خواب کی تعبیر کا فن جیسے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ ان ربک حکیم علیم، یعنی آپ کا رب بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، وہ اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے یہ ہنر دیتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7-20۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف، وہ وقت قابل ذکر ہے جب انہوں نے کہا، یعنی ان کے بھائیوں نے کہا، لیوسف و اخوہ احب الی ابینا، کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کو ہمارے والد زیادہ چاہتے ہیں ہم سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم تو زیادہ طاقتور ہیں، ہم سب تو زیادہ بھائی ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد کھلی ہوئی غلطی پر ہیں۔ اقتلوا یوسفا، یعنی وہ کہنے لگے کہ تم ان کو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا پھر ان کو کسی ملک میں پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، اور اس طرح سے تم پر تمہارے والد کی توجہ زیادہ ہو جائے گی، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک بھائی نے کہا، لا تقتلوا یوسفا، کہ یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، تم ان کو گمنام کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، اور ان کو کوئی مسافر اٹھا کر لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو اس طرح سے کرو۔ قالوا یا ابانا، وہ سب بھائی کہنے لگے کہ اے ہمارے والد، مالکا لا تأمنا علی یوسف،
کیا بات ہے کہ آپ ہم پر یوسف علیہ السلام کے متعلق بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، کل آپ ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجیے گا۔ يَرْتَعَ وَيَلْعَبْ، وہ خوب ہمارے ساتھ کھائے گا اور کھیلے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو غم ہوتا ہے، ان تذهبوا به، اس بات سے کہ تم اس کو لے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا کھا نہ لے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے بے خبر رہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، وہ کہنے لگے کہ اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اس وقت تو ہم ایسا محسوس کریں گے کہ ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر جب وہ سارے بھائی اس کو لے کر چلے، وَأَجْمَعُوا، اور وہ سب ایک بات پر متفق ہو گئے، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ ان کو یوسف علیہ السلام کو ایک گمنام کنویں میں ڈال دیں۔ وأوحینا الیہ، اور ہم نے اس کو اشارہ کر دیا، لتنبئنہم بامرہم ھذا، کہ تو جتائے گا ان کو ان کا یہ کام، وہم لا یشعرون، اور وہ تجھ کو محسوس نہیں کر پائیں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ لوگ یعنی بھائی اپنے والد کے پاس رات کو روتے ہوئے آئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا، اور وہ سب بھائی کہنے لگے، اے ہمارے والد، إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم لوگ آگے نکل گئے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ کو ہم پر یقین نہیں آئے گا، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کر کے لے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ تم لوگوں نے یہ معاملہ خود ہی سے بنا لیا ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اب تو صبر ہی کرنا بہتر ہے۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، ایک قافلہ آیا۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، اس نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا اور اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا۔ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، اور کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس کو تجارت کا سامان سمجھ کر چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اس کو چند قیمت پر بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔